بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جنات سیریز کا دوسرا پارٹ ہے۔ عیسیٰ داؤد نے اب اس سے پوچھا کہ اپنی قوم کے مردوں اور عورتوں کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ویسے ہی نکاح اور بدفعلیاں ہوتی ہیں کہ جیسے تمہارے ہاں ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان عورت کے حمل کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے، جبکہ ایک جنایا کا مدت حمل 15 مہینے تک چل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 یا 8 جنات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات 15 جنات کی پیدائش تک بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ کیا انسان اور جنات کے درمیان رشتے کا تعلق بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ انسان اور جنات کے درمیان شادی ناممکن ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر جن خود کو کسی انسانی صورت میں بدل لے، لیکن اگر یہ شادی ہو بھی جائے تب بھی اولاد کی پیدائش انتہائی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ ایک کی پیدائش مٹی سے جبکہ دوسرے کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم خود کو آسانی سے کسی انسان کی صورت میں ڈال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ صلاحیت تمام جنات کے پاس نہیں۔ کچھ جنات خود کو بالکل بھی ظاہر نہیں کر سکتے، مگر کچھ جنات مثلاً الفرید کے پاس خود کو ظاہر کرنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اسے بہت آسانی کے ساتھ مارا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم کس طرح اپنی شکل بدلتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب ایک جن ظاہر ہونا چاہے اسے ٹرانسفارمیشن کے انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ دوبارہ غائب ہونا چاہے تو اس عمل سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جنات خود کو ظاہر کرنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں قوانین انسانی قوانین کی نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ ہمارے ہاں سزائیں بھی تمہاری نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ جنوں کی شکل کی ٹرانسفارمیشن کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ جنوں کو 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ ایک قسم سانپوں اور کتوں کی ہے، اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن کا عمل ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے، اور یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے جس میں سانپ اور صحابی دونوں مر جاتے ہیں۔ لمبی اور تفصیل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ جن تھے، وہ اسلام لے آئے تھے۔ جب تم ان کی طرف سے کوئی بات دیکھو، ان میں سے کوئی تمہیں نظر آئے تو تم ڈرو یا پریشان ہو تو 3 روز تک اسے خبردار کرو۔ اگر اس کے بعد بھی وہ تمہیں نظر آئے تو اسے مار دو، وہ شیطان ایمان نہ لانے والا جن ہے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں پر سفید رنگ کے 2 نقطے والے سیاہ رنگ کے کتے کو مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اب اس سے اس کی شکل و صورت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس نے کہا، ہم میں سے مردوں کی گردنیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں گول ہیں، جبکہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے مردوں میں سے زیادہ تر کے سر پر بال نہیں ہوتے، لیکن ہماری عورتوں کے بال اس قدر لمبے ہوتے ہیں کہ وہ اکثر ان کے پیچھے زمین پر گھسیٹتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جنات کی جلد مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان کچھ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ براؤن رنگ کے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے رنگ بھی کہ جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہم میں سے کچھ جنوں کے پر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے وہ اڑ سکتے ہیں۔ کچھ جنات سانپوں اور کتوں کی شکل دھار سکتے ہیں، بالخصوص وہ کتے جن کی آنکھوں پر سفید نشان ہو۔ وہ ایک انتہائی طاقتور شیطان ہوتا ہے، لیکن انسان سمجھتے ہیں کہ سب جنات نہایت بدصورت اور خوفناک ہوتے ہیں۔ یہ بات زیادہ تر تو درست ہے، لیکن ہم میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر بے مثال ہیں کہ اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم خوبصورتی کا مطلب بھول جاؤ۔ اس ٹاپک سے ہٹ کر آپ کو ایک اور انتہائی دلچسپ اور حیران کن بات بتانا چاہوں گا کہ 9ویں صدی کا ایک مصری اسکالر علامہ کمال الدین نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں جنات کی ایک خاص قسم کے متعلق لکھا ہے جو کالونی کی شکل میں رہتے ہیں، اور اس کالونی میں ایک ماں جنایا ہوتی ہے، ترتبہ۔
اور جب اس کے بچے دینے کا وقت آتا ہے تو ایک مرتبہ میں 30 بچے تک دے سکتی ہے۔ 10 بچے ایک جگہ، پھر 10 بچے کسی اور جگہ، اور پھر 10 بچے کسی اور جگہ، اور ان میں سے ہر ایک بچہ انسان کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ابن کنجور نے کہا تھا کہ جنات کے لیے مجسمے بہت زیادہ پرکشش ہوتے ہیں، سوائے اس گڑیا کے جب بچے کسی گڑیا سے کھیل لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سے وہ کشش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ بڑے مجسموں کا معاملہ بہت ہی مختلف ہے۔ یہاں ایک بہت ہی مشہور واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس واقعہ کا ذکر 8ویں صدی کا ایک اسکالر حشام الکلبی نے اپنی کتاب الاسلام یعنی بدو کی کتاب میں درج کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کا بت توڑنے کے لیے وادی نخلا بھیجا، نخلا کے اس منظر میں عزا کے 2 مجسمے تھے، ایک ریپلیکا اور ایک اوریجنل۔ خالد بن ولید کو جو مجسمہ پہلے ملا وہ ایک ریپلیکا تھا۔ خالد بن ولید نے اسے توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے، لیکن آپ نے پوچھا کہ جب تم نے اسے توڑا تھا تو کیا تم نے کوئی غیر معمولی بات ہوتے ہوئے دیکھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ابھی اصلی مجسمے کو نہیں توڑا، لہذا دوبارہ واپس جاؤ۔ جب وہ مندر میں داخل ہوئے تو ایک عجیب و غریب تنگ کالی سیاہ عورت مجسمے کے پیچھے سے نکل کر خالد بن ولید کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ اس بت کو نہ توڑنا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف اس مجسمے کو توڑ دیا بلکہ اس عجیب و غریب انسان نما عورت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ اور بعد میں جب آپ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہی اصل مجسمہ تھا، اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر معمولی بات جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ مجسمے کے اندر موجود جننی یا وہ جنایا اس بت کو بچانے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے ضرور آئے گی۔ پھر ابن کنجور نے بتایا کہ جنات کو ایسی جگہ پسند ہوتی ہیں جو کہ 8 قسم کی ہوں، مثلا آدھی دھوپ، آدھی چھاؤں، دروازوں کے کونے، غاریں اور سوراخ وغیرہ۔ جیسا کہ ابن کنجور نے بتایا کہ جنات کے لیے ٹرانسفارمیشن کا عمل بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس لیے اکثر جنات جلدی خود کو دوسری شکلوں میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ ایسی انفارمیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے ایک عربی کتاب خیر البشر للخیر البشر۔ اس میں عبید کلاب نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بہت حیران کن واقعہ نقل کیا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس دن میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب سفید رنگ کا سانپ ریت میں پڑا تڑپ رہا ہے، بل کھا رہا ہے، لیکن اس سانپ میں سے ایک عجیب طرح کی خوشبو بھی نکل رہی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے اندر کا تجسس جاگا، آخر اس عجیب سانپ کا راز کیا ہے؟ چنانچہ اپنے ساتھیوں کو جانے کا کہا، اور ابراہیم وہیں رک کر اس سانپ کا مشاہدہ کرنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سانپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ابراہیم نے اس سانپ کو راستے سے ہٹا کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اتنے میں سورج ڈل چکا تھا اور شام گہری ہو چکی تھی، لہذا اپنے ساتھیوں کی طرف سرپٹ بھاگے، اور کہیں رات کے وقت وہ اپنے گروپ تک پہنچ گئے کہ جب وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ مغرب کی طرف سے بڑی عجیب اور پراسرار قسم کی 4 عورتیں آئیں کہ جنہوں نے اپنے چہروں پر پردے ڈالے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہمارے عمر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون عمر؟ انہوں نے کہا کہ سفید سانپ کو کس نے دفن کیا؟ ابراہیم بولے کہ میں نے دفن کیا ہے۔ تو عورت بولی کہ تم نے آج جنات میں سے ایک جن کو دفن کیا کہ جو اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ جن کسی سانپ کی شکل میں ڈل رہا تھا اور ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزر رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس عمل کے دوران اس جن کے ساتھ کچھ ایسا غلط ہوا جس کی وجہ سے وہ سانپ ٹرانسفارمیشن کے تکلیف دہ عمل کے دوران مر گیا۔